عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ایک چوکیدار کی حیثیت سے یہاں پر حاضر ہیں۔ منتظمین کو بار دیگر سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سب کو حقیقی معنوں میں حضور کی عزت کا چوکیدار بنائے۔ آج جس ہستی کو ہم خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے تھوڑے عرصے میں ان کو چنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر ڈٹ کر پہرا دیا، زمانے کی سازشوں شورشوں سے بالا تر ہوتے ہوئے، نہ گھبراتے ہوئے، ان کی نظر گنبد خضرا پر رہی اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک حضور کی عزت پر نہ سودا کیا نہ سودا ہونے دیا۔ شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اللہ نے اتنا اقبال بلند کیا کہ آج لوگ ان کا نام اشتہاروں پر لکھنا اور اپنی مساجد اور اپنی محافل کی رونق ان کا نام لکھنا سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ مجھے وہ بات امام رازی کی یاد آتی ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو اس کو اس انداز میں بھی صرفیوں نے اور نحویوں نے پڑھا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَاكِرَكَ، کہ محبوب آپ کا ذکر تو ہم نے بلند کیا ہی ہے، لیکن آپ کے صدقے آپ کے ذاکر کو بھی ہم قیامت تک بلند رکھیں گے۔ یعنی جو صدقے دل سے حضور کا ذکر کرتا ہے، صدقے دل سے اس بارگاہ کی چوکیداری کرتا ہے، اس بارگاہ کا نمک حلال ہو کر جیتا ہے اور مرتے دم تک اسی عہد میں رہتا ہے، پھر وہ بے شک قطرہ ہو لیکن اسے زمانے کے سامنے سمندر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجود ہے کہ ان کے جنازے پر جو منظر سامنے آیا کہ پوری دنیا کی باطل قوتوں کی نظریں حیران ہیں، اور وہ اپنے طور پر انہیں فالج کی کیفیت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن عاطف غیبی سے آوازیں آتی ہیں یہ کچھ نہیں ہوا، جو بھی میرے محبوب سے سچی وفاداری کرتا ہے ہم اس کے جھنڈے اسی طرح بلند فرماتے ہیں۔
میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ رستہ کشادہ ہوا ہے، ہمارے لیے یہ راہیں آسان ہوئی ہیں کہ یار حقیقی عزت تو نبی پاک کی عزت پر پہرا دینے میں ہے، حضور کی عزت کا تحفظ کرنے میں اصل عزت تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے یا حضور کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کا بدل نہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ جناب فاروق اعظم کی خواہش کیا تھی کہ عمر کی ساری نیکیاں لے لیں اور ابو بکر ایک نیکی وہ رات والی اور غار والی مجھے دے دیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک نیکی کے بدلے حضرت عمر اپنی ساری زندگی کا توشہ سپرد کرنا چاہتے ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں۔ عمر کو چھوٹی ہستی کا نام ہے کہ جو مشورہ زمین پر دیں تو عرش سے وہ قرآن بن کے اترتا ہے، اللہ کا مشورہ بھی وہی آتا ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا 17 سے زیادہ آیات مبارکہ وہ ہیں کہ حضرت عمر فرش پہ مشورہ دے رہے ہیں اور عرش سے وہی پیغام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا کوئی چھوٹا مقام ہے؟ جی، الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ فاروق اعظم کی ہستی کتنی بڑی ہے، لیکن جھولی پھیلا کے درخواست کرتے ہیں کہ ساری عمر کی نیکیاں عمر کی لے لیجئے، اور جناب آپ اس عمر کی ایک نیکی جو غار میں گزری، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کی نیکی جو غار میں گزری وہ ایک نیکی دے دیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے، حضور مجدد پاک بالخصوص یہاں پر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نیکی کوئی عام نیکی نہیں تھی کہ غار میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا اس معاملے میں شریک کوئی نہیں تھا، حضور کی عزت اور ناموس پر وہ پہرا دے رہے تھے، تو فرمایا وہ نیکی ناموس رسالت کی تھی، وہ حضور کی عزت کے تحفظ کی نیکی تھی۔ تو مجدد صاحب فیصلہ لکھتے ہیں، فرمایا پتہ یہ چلا کہ حضور کی عزت پر پہرا دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور حضور مجدد پاک فرماتے ہیں، حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عالم مشاہدات میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور مجدد پاک کا کوئی چھوٹا مقام ہے، بارگاہ رسالت تک اتنی رسائی، اتنی پہنچ کا بندہ وہ بڑی دور تک ملتا ہے۔ جو مجدد پاک کو اللہ نے نوازا تھا، رسول اللہ کی نگاہ تھی ان پر، اللہ اکبر۔ تو حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر پہرا دینا، ناموس رسالت پر پہرا دینا، حضور کی عزت پر پہرا دینا جو شخص دیتا ہے، یہ سنیے، یہ آپ کے سینوں میں مزید انوار کی جلوہ گری ہوگی اگر یہ بات آپ کے سمن شریف میں تشریف لے آئی۔ اللہ اکبر۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو آج بھی حضور کی جسمانی خدمت کا اجر ملتا ہے۔ میرے سمیت آپ میں ہر شخص یہ چاہت رکھتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ پاؤں دبانے تو بڑی دور کی بات ہے، ایک نگاہ ان کے چہرے پہ پڑ جائے، زیارت ہی ہو جائے۔
لیکن قدم چومنے نصیب ہو جائیں، پاؤں دبانے نصیب ہو جائیں، جسم کو مٹھیاں بھرنا نصیب ہو جائے، زہے مقدر زہے نصیب. لیکن فرمایا وہ تو قسمت والے لوگ تھے جو جسمانی خدمت کرتے رہے، لیکن فرمایا ان کا ختم نبوت کا فیض قیامت تک جاری ہے، قیامت تک امت محروم نہیں رہے گی. اور میں آج بھی جو ان کے مشن پہ پہرا دیتا ہے، آج بھی اسے سرکار کی مٹھیاں بھرنے کا ہی اجر ملتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ حقیقی بات ہے کہ آپ دل سے کام کر کے دیکھیں. ہم نے تجربہ کیا ہے کہ تھک ٹٹ کے بندہ جب جاتا ہے، نیت ستھری ہو، نیت صاف ہو، اور پورا بندہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کی ایک ہی لگن ہو کہ میں نے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، تو پھر اگلے مایوس نہیں کرتے، وہ اپنے خصوصی جلوے عنایت بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے مقتدر سامعین آپ دیکھیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت زبیر بن عوام. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے یہ خاوند تھے. اللہ اکبر جل شانہ. تو انہوں نے کتنی خدمت کی تھی سرکار کی کہ سرکار گرمی میں ایسے تشریف فرماتے، وہ پنکھا جل رہے تھے، سرکار کی آنکھ مبارک لگ گئی. جب سرکار کی آنکھ مبارک لگ گئی تو کافی دیر آپ پنکھا جلتے رہے. تو آنکھیں بند ہوں تو پھر سالک کا امتحان ہوتا ہے، مرید کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب پیر کی آنکھیں بند ہوں. میں تحریک کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آج آنکھیں بند ہوئی ہیں ان بزرگوں کی، آج ہمارا امتحان ہے کہ ہمارا پیار کتنا سچا ہے. ہم کسی شخصیت سے پیار نہیں کرتے، ہم مدینے والے کی نسبت سے پیار کرتے ہیں. مشن تو ان کا زندہ ہے، مشن تو ان کا جاری ہے، کام تو ہم نے رسول اللہ کے لیے کرنا ہے. رستہ تو وہ دے گئے، اب لنگوٹا کس کے چلنا تو ہم نے ہے، اٹھنا تو ہم نے ہے، کام تو ہم نے کرنا ہے. اللہ اکبر. آنکھیں جب بند ہوں پھر امتحان شروع ہوتا ہے. جی تو پنکھا جلتے رہے. کافی دیر کے بعد حضور نے آنکھیں واہ فرمائیں. جب آنکھیں کھولیں تو سرکار نے فرمایا بھئی زبیر اتنی دیر سے تو پنکھا جلتا رہا. عرض کی زہے مقدر کرم نوازی، میری زندگی کے یہ خوبصورت لمحے میرا مقدر ہے. اللہ اکبر جل شانہ. سرکار نے جو دعا دی، سرکار نے فرمایا کہ صرف میرا دل ہی تجھ پہ راضی نہیں، وہ دیکھو جبریل بھی تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سرکار کی تھوڑا سا بھی بندہ وفا کرے نا یار، تو فرشتے بھی نوکری کے لیے آ جاتے ہیں، فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے وہ صحابی تھے نا، سرکار کو پانی پیش کیا، تو جب پانی پیش کیا تھا نا تو بیچ میں تنکا تھا. عرض کی حضور ٹھہریے، تو آپ نے تنکا، حضور خوش ہو گئے. اللہ اکبر. تو سرکار نے کیا دعا دی؟ اللہ تیرے جمال میں اضافہ فرما، اللہم جمل ہو. 90 سال کی عمر کا بابا ہے لیکن جھریاں نہیں پڑی، دعائے رسول مل گئی. تو یاروں آج جو جوان سرکار کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اٹھتا ہے، کوشش و کاوش کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو پھر کیا نوازا نہیں جائے گا؟ جو آج دیوانہ وار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، صبح و شام دن رات ایک کر کے سرکار کی عزت پر پہرا دینے کا عزم کرتا ہے، روح رسول اللہ اس پر خوش نہیں ہوگی؟ کیا حضور کی توجہ اس سے نصیب نہیں ہوگی؟ کیا سرکار کی کرم نوازی اس کو تھامے گی نہیں؟ یقیناً اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ضرور ہوگا. صدق دل سے کوشش لازمی ہے، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. دل کے نہاں خانے میں بھی اور کوئی مقصد نہ ہو، ایک ہی مقصد ہو
یا اللہ مجھے نبی کی چوکیداری کے لیے قبول فرما لے، مجھے حضور کی عزت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لیے یہ عزم ہمیشہ کے لیے ہم نے کرنا ہے، تیار رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے کہ ہر حوالہ سے بھی سرکار کا دشمن کسی انداز میں بھی ہو، کسی رنگ میں بھی ہو، کسی وردی میں بھی ہو، کسی انداز میں بھی ہو، لیکن جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو حضور کا ہے ہم رنگوں کو نہیں دیکھتے، چاہے حبش میں ہو ہم اسے سیدی بلال کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں شروع سے سبق ملا ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ سامنے ہے، ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو ناموس رسالت کا لفظ ہے، اس کی طرف میں بھی تھوڑی سی توجہ آپ کی تھوڑی دیر کے لیے دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان نسل کثرت سے بیٹھی ہے اور ماشاءاللہ آپ سب محبین تشریف فرما ہیں۔ ناموس رسالت کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس، عزت، احترام، یہ بہت جامع لفظ ہے۔ اب اس کا تعلق ڈائریکٹ ذات رسول سے بھی ہے اور نسبت رسول سے بھی ہے، حضور کی ذات سے بھی ہے اور حضور کی نسبت سے بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک شخص ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں کرتا سرکار کی ذات کے حوالے سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج، حضور کی اولاد، یہ جو لفظ کا کی کے ہے یہ نسبت جوڑ رہا ہے سرکار سے، سرکار کے والدین، سرکار کے صحابہ، سرکار کی ازواج، سرکار کی اہل بیت، حضور کی اولاد۔ اب یہ لفظ بتا رہا ہے کا کے والدین تو دنیا میں سارے ہیں، ہر شخص کے والدین ہیں، لیکن یہاں پر کسی عام والدین کی بات نہیں ہو رہی، والدین رسول۔ بیویاں تو سب کی ہیں لیکن ازواج رسول، ساتھی تو سب کے ہیں لیکن اصحاب رسول، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج، اولاد تو سب کی ہے، اولاد رسول، اہل بیت رسول، گھر والے تو سب کے ہیں، لیکن حضور کے اہل بیت، حضور کے والدین، اولاد، ازواج، اصحاب۔ تو اب حضور کے والدین کی عزت بھی حضور کی عزت ہے، حضور کے صحابہ کی عزت بھی حضور کی عزت ہے، حضور کی ازواج کی عزت بھی حضور کی عزت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت کی عزت بھی حضور کی عزت ہے۔ اب وہی لوگ ناموس رسالت پر حقیقی چوکیداری کرتے ہیں، حقیقی پہرے دار ہیں، جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، جو حضور کی ہر نسبت پر، ان کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ اب غور کرنا ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور کی عزت بڑی عزیز ہے، لیکن وہ حضور کے والدین والے پیپر میں فیل ہے، یا ایک ازواج والے پیپر میں فیل ہے، اصحاب والے پیپر میں فیل ہے، اولاد والے پیپر میں فیل ہے، تو وہ صحیح معنوں میں پاسبان ناموس رسالت نہیں۔ حضور کی عزت کا حقیقی پہرے دار تو ہوتا اگر
हुजूर के माँ बाप पर भी सदके जाता, हुजूर की औलाद अज़वाज और असहाब पर भी वारे वारे जाता, कुर्बान जाता। वो सच्चा चौकीदार है जो हुजूर के वालिदैन, अज़वाज, असहाब, औलाद और हुजूर की हर निस्बत की इज्जत अपने दिल में रखता है। बिला मुबालगा में अर्ज करूंगा, मुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे कब्र में अपने आमाल और हुजूर की निगाह ने बचाना है। तो मैं इस मौका पर यह अर्ज करूंगा कि सारे मसालक को देखिए, हर तरफ गौर कीजिए, ढूंढिए, दौड़िए, आपको 100% इज्जत रसूल के तहफ्फुज में जो हर पेपर पास करता हुआ नजर आएगा वो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। आमीन आमीन। अब देखिए ना, सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक किताब लिखी है, और वैसे वो जो किताब है वो हजरत सैयदुना फजल रसूल शाह साहिब बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये आला हजरत से 50 साल पहले हुए हैं बुजुर्ग। अब देखिए कि जिस किताब की शरह आला हजरत लिख रहे हैं वो बंदा कितना आला होगा, वो कितना बड़ा बंदा होगा। हजरत बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब है अल-मुअतक़दुल मुअतमद, जी अल-मुअतक़दुल मुंतक़द, ये किताब है हजरत बदायूनी रहमतुल्लाह। इस पर सैयदी आला हजरत ने शरह लिखी है अल-मुस्तनदुल मुअतमद बनाउ निजातुल अबद के नाम से। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहाँ पर उसूल लिखते हैं मोहब्बत रसूल के। हजरत शाह साहब ने मोहब्बत रसूल की शराइत लिखी हैं, और इस पर सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ात ग्रामी ने उसूल लिखे हैं। और उस पर क्या लिखा है, बहुत गहरी बात कर गए हैं सैयदी आला हजरत। आला हजरत तो फिर आला हजरत थे, अल्लाहु अकबर। और मैं क्यों हर जगह और तकरीर में आला हजरत का नाम लेता हूं, वजह यह है कि आला हजरत के नाम पर बस है, आला हजरत के नाम पर आंखें बंद हैं, आला हजरत का नाम काफी है, आला हजरत का नाम शाफी है। अल्लाहु अकबर। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम। आप फरमाते हैं कि याद रखो कि सहाबा की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं, और अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से नहीं। क्या है? बल हुब्बुहुम जमीअ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बल्कि सब की मोहब्बत सरकार की वजह से है, हुजूर की वजह से सब की मोहब्बत है, उनकी ज़वात की वजह से मोहब्बत नहीं सहाबा की। और अहले बैत की मोहब्बत भी उनके नफूस की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के वास्ते और सरकार के वसीले और हुजूर की वजह से मोहब्बत है। तो अब आगे सैयदी आला हजरत इस उसूल के तहत फैसला लिखते हैं। आप फरमाते हैं वमन अहब्बा, फरमाया कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी एक से, वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। फरमाया वमन अहब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। फरमाया जो शख्स रसूलुल्लाह से प्यार करता है, हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है, वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ, उस पर वाजिब है कि सबसे प्यार करे। क्योंकि ज़वात की वजह से प्यार नहीं, उनकी नफूस की वजह से प्यार नहीं, प्यार का मरकज है सरकार। तो जब हुजूर प्यार का मरकज है तो फिर जिसकी भी हुजूर से निस्बत है उसका प्यार भी वाजिब है। काश मैं समझा सकूं, आला हजरत का पैगाम दे सकूं। फरमाया वमन अहब्बा रसूलल्लाह,
جو بندہ نبی پاک سے پیار کرتا ہے کہتا ہے میں نبی پاک سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن آگے شرط کیا ہے؟ واجب ہے، تجھ پہ واجب ہے، تجھ پہ واجب ہے، تجھ پہ واجب ہے ان یحبہم جمیعا، سب سے، ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سب سے پیار کر، سب سے پیار کرنا ہوگا۔ اور اگر کانی ونڈ کرے گا، اپنی مرضی کرے گا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں ٹھیک ہے، فلاں نہیں ٹھیک، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو پھر تیری محبت سرکار کے واسطے سے نہیں، حضور کی وجہ سے محبت نہیں، نبی پاک کی وجہ سے ہو تو پھر تو صحابہ ہیں۔ حضور امیر ملت نے تو کتے کی ٹانگوں پر اپنی پگ باندھ دی تھی۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، شاہ جی آپ نے کتے کی ٹانگوں پر، مدینہ شریف میں تھے نا، تو دیکھا کہ کتے کی ٹانگ زخمی ہے، تو شاہ صاحب نے اپنی پگ کھولی اور کھول کر پٹی بنا کر ٹانگ پہ کر دی۔ کسی نے پوچھا، شاہ جی اتنے بڑے آپ لائق فائق بندے، اتنے بڑے بندے، سید آل رسول، نبی کی اولاد، اور آپ نے اپنی دستار کتے کی ٹانگ پہ باندھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے کتا نظر آ رہا ہے، گلی نہیں نظر آ رہی۔ اب دیکھیے، کتا نجس ہے، ناپاک ہے، کتا ہے، لیکن نظر کتے پر نہیں، نا کتے پر نظر نہیں، کتا ہے کتا، لیکن گلی سائیں دیکھ رہے ہیں، کس کی گلی؟ ایک منٹ حافظ صاحب نعرہ لگا رہے ہیں، اور اگر نبی پاک کی عزت اور ختم نبوت کے لیے بھی سب نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اگر بولنے سے بندہ مرتا ہو تو ہم روز نہ مر جائیں، یہ تیسری تقریر ہے ہماری، روز ہم مر جائیں، یہ کیا ہے؟ بولنے سے نبی کی عزت پہ پیرا دو۔ آج تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم نے کیا پیرا دینا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ڈٹ کے بول، ڈٹ کے بول، ڈٹ کے بول، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ یار اس بادشاہ کی اگر بخشش قبر میں ہو گئی تھی اس لیے کہ اس نے صرف سوچا تھا کہ کاش میں نبی پاک کے دور میں ہوتا۔ امام کشیری نے لکھا ہے نا، داتا صاحب نے جنہیں استاد لکھا ہے، کہا کاش میں اس دور میں ہوتا اور خود بھی اور فوج نبی پاک کی عزت پہ قربان کر دیتا۔ اگر نیت کرے تو بادشاہ کی بخشش ہو سکتی ہے، تو دیوانہ ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت کا نعرہ لگائے تو کرم نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اور ہاتھ اس نیت سے اٹھایا کرو کہ مہر علی شاہ کہتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت خالی نہیں ہوتی، اور مدینے والے کا دست پاک ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبهم جميعا،
سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی پاک سے پیار ہے، نبی پاک سے محبت ہے، تو پھر نہیں گلہ نال تے ہر کوئی لائی رکھ دا لا کے توڑ نہ بھانیاں اوکھیاں نے، اے نے بھی صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں، نہ صرف زبانی نہیں، اگر تیرا دعویٰ ہے کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے تو پھر سب سے پیار کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ یہی لڑائی ہے آج تفضیلیوں کے ساتھ، یہی لڑائی ہے آج رافضیوں کے ساتھ، یہی لڑائی ہے آج خارجیوں کے ساتھ۔ اب ناراض نہ ہوں، اب آپ میں سے کوئی بندہ کسی مسلک کے قریب بھی ہو سکتا ہے، مجمع میں تمنائی بھی ہوتے ہیں، تماشائی بھی ہوتے ہیں، ہم اپنی قبر کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ بھائی حضور سے اگر محبت سچی ہے تو پھر آئیں بائیں شائیں نہیں، پھر یہ نہیں دیکھنا یہ کیا ہے، درجات اپنے اپنے، لیکن پیار سب سے کرنا تجھے پڑے گا۔ کیوں کہ تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ حضرت امیر معاویہ ہیں، ادھر حضرت سیدنا ابو سفیان ہیں، ادھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، ابو عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، یہ نہیں دیکھنا، تجھے دیکھنا ہے کہ یہ کس بارگاہ کے صحابہ ہیں، بس یہ دیکھنا ہے تو نے۔ اور یہ ہے مسلک اہل سنت و جماعت کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا مرکز سرکار ہے۔ اب جتنے لوگ گرے، خارجی گرے تو کیوں مرے، رافضی گرے تو کیوں مرے، یہ جتنے گر رہے ہیں ان کا مرکز سے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ سرکار جس نے حسین کو باغی کہا، یزید کو رضی اللہ کہا ہے، یہ جتنے للائق ہیں خارجی، ان کا مرکز سے رشتہ ٹوٹا ہے سرکار سے۔ جب سرکار سے رشتہ ٹوٹا ہے، کوئی والدین پہ بھونکنے لگ گیا ہے، کوئی صحابہ پہ بھونکنے لگ گیا ہے، کوئی اہل بیت پہ بھونکنے لگ گیا ہے، کوئی ولیوں پہ بھونکنے لگ گیا ہے، کیونکہ مرکز سرکار تھے، سرکار سے کمزوری ہوئی، نگاہ ہٹی تو یہ گر گئے، بھونکنے لگ گئے۔ اور جن کا مرکز سے رشتہ قائم ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت کا ایک فرد بھی، ایک بندہ بتا دو کہ وہ کسی نسبت کا گستاخ ہو، کسی نسبت کا بے ادب ہو، سنی کہتے ہی اسے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے۔ آگے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فیصلہ لکھتے ہیں۔ آپ کیا فیصلہ لکھتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کہ فمن ابغض بعدہم، اگر بعد سے بغض رکھے، یہ مسئلہ سننے والا ہے، سمجھا کرو اور یاد کر کے جایا کرو، یہ یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ فمن ابغض بعدہم لا ثبت انہ لا يحب رسول اللہ، فرمایا اگر بعض میں سے بغض رکھے، بعض سے بغض رکھے، سب سے نہیں، بعض سے بغض رکھے اور کہے میں نبی پاک کا عاشق ہوں، میں نبی پاک کا پیار کرنے والا ہوں، میں نبی پاک کی عزت کا محافظ ہوں، حرمت رسول پر میری جان بھی قربان ہے، لیکن بعض سے محبت کرے، بعض سے بغض رکھے، فمن ابغض بعدہم ثبت انہ لا يحب رسول اللہ، فرمایا ثابت ہو گیا کہ وہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، جھوٹا ہے۔ اگر سچا پیار کرتا ہوتا تو اس کے دل سے یہ آواز آتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اچھا ہاتھ اٹھاتے وقت بندہ کمزور رہے، صحابہ کی عزت تو حضور کی عزت ہے کہ نہیں؟ یہی مسئلہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی سرکار کی گستاخی ہے۔ طالب علم کس کے ہیں، صحابی کس کے ہیں؟ یہ مسئلہ اصل میں جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اہل سنت کا نظریہ واضح ہے، مشاجرات میں جتنے معاملات ہوئے اہل سنت اس پر پورا نظریہ واضح رکھتے ہیں، کوئی گول مول نظریہ نہیں، لیکن سرکار کی نسبت صحابیت ہونے کی وجہ سے کل وعد اللہ الحسنہ، جب رب فرما رہا ہے کہ محبوب سب سے ہم نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے، اب کوئی
کسی بھی رنگ میں ہو، کوئی مفتی ہو یا مختی ہو، کوئی کسی جگہ بھی رہنے والا ہو، چاہے پاکستان میں، ہندوستان میں، جس جگہ بھی رہتا ہو، اور اسے درد پڑے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن، میں کیا لیکن کیا ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں۔ تو پھر اگر تیرے اندر حلالی خون ہے تو پھر تجھے یہ نعرہ لگانا پڑے گا، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اس قانون سے ثابت ہوا شریعت سے، ہر صحابی نبی جنتی کہنا، یہ حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کے سب تائید کر دو، قبر روشن ہو جائے گی، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور انہی ہاتھوں سے تو نے صحابہ کو نہیں دیکھنا، تو نے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے کہنا ہے سونے، جتنے تیرے یار ہیں سارے ہی سونے ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک منٹ کے ہاتھ اوپر رکھنا ہے، ایک تصور میں جب بندہ کہ حضور کے سارے صحابہ سونے جنتی ہیں، اب دل سے سوچو ایک لمحے کے لیے حضور کتنے خوش ہوں گے، آئے سرکار کتنے خوش ہوں گے کہ سارے طالب علم پاس۔ تو پھر ڈٹ کے کہ ہر صحابی نبی جنتیوں کا نظریہ جنتی بول، جہنمیوں سے غرض نہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ واہ، آج سمجھ آئیے ناموس رسالت کیا ہے؟ یہ ناموس رسالت ہے کیا؟ یہ صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، حضور کے والدین کی عزت، یہ ساری ناموس رسالت ہے، حضور کی عزت ہے، یہ نبی پاک کی عزت ہے، صحابہ کی عزت، حضور کی عزت ہے۔ سرکار نے باقاعدہ طور پر واضح، علماء جانتے ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اوے خدا کا خوف کرنا، میرے صحابہ ہیں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، نہ حیا کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ کون ہے، یہ دیکھنا یہ کس کے ہیں۔ سرکار جب واضح کرتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، نہ وہ بہت ہلکے لفظ ہیں، بہت ہلکے لفظ ہیں یار، ایک پنڈ کا بندہ بھی کہتا ہے کتیا تیرا یعنی تیرے مالکاں دا آیا ہے، اتنے بھی بندے کو سمجھنا ہے، غیرت نہ آئے بندے کو سمجھنا آئے، یہاں سے تو کوئی بات ہم ملا بھی نہیں سکتے، اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں یار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت، اللہ اکبر، بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مقام، اللہ اکبر جل شانہ، لیکن ہماری نگاہ ان پر ہے، لیکن حقیقت میں گنبد خضرا پر ہے، سرکار کے گنبد شریف پر ہماری نظر ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے یہ اپنی زندگی میں عہد رکھے کہ انشاءاللہ ہر لمحہ حضور کی عزت پر پہرا دیں گے، اور اس عزت پر پہرا دینے کا مطلب ہے صحابہ کی عزت پر بھی پہرا۔ اگر سمجھ آئیے تو پھر زور سے بولنا پڑے گا نا، ایسے پھر گنمن نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو ناموس رسالت آج کانفرنس انتظامیہ کرا رہی ہے، شیخ الحدیث صاحب کی روح آپ پر خوش ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حضور کے صحابہ کی عزت پر پہرا، حضور کی اہل بیت کی عزت پر پہرا، ولیوں کی عزت پر پہرا، اور دل سے نعرہ لگانا ہے محمد ہمارے، صحابہ ہمارے۔
یہ ناموس رسالت کے حوالہ سے چند باتیں میں نے عرض کی، اور جو صحابہ کی عزت پر پہرا دے عقیدہ صحیح ہو، اور اہل بیت کی عزت پر پہرا دے عقیدہ صحیح ہو، سچا ہو، سچا ہو، تو خدا کی قسم اسے حضور کو مٹھیاں بھرنے کا اجر ملتا۔ یہ ہے حقیقت ناموس رسالت کی۔ بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو، محبین کو، کہ آج بڑی روحانی محفل، اور میرا خیال ہے دوسری یہاں پر میں مرتبہ حاضر ہوا ہوں ایک اہل بیت کرام کی شان پیغام حسین کانفرنس میں، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور یہاں پر بھی میں پیغام دیا تھا کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتے، سنی مجھے یاد پڑ رہا ہے اس مسجد میں، تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، اللہ اکبر، لیکن آج بھی بہت لطف آیا، روحانی سکون آیا۔ میں نے چند مسئلوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے۔ اپنا عقیدہ پختہ رکھو یار۔ آج کی مثال ایسے ہے، میں رات کو بھی سنگیوں سے عرض کر رہا تھا کہ جیسے سیلاب آیا ہوا ہے اور بندے گر رہے ہیں، اور بچتا وہی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی بوٹی آ جاتی ہے، درخت آ جاتا ہے، ٹہنی آ جاتی ہے، وہ ہاتھ رکھ کے بچ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی سچے عالم کو پکڑو، ولی کو پکڑو، کوئی نسبت پکی کرو تاکہ اس سیلاب سے بچ جاؤ۔ آپ کا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے، اور کسی سچے عالم دین کی صحبت میں ہر بندے کو بیٹھنا چاہیے، ورنہ بہت خرابی ہو رہی ہے۔ عقیدہ اس پر بہت حملہ ہے۔ آج رافضیت اتنی گہرائی میں چلی گئی ہے کہ بالکل ہماری جھولی میں بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خارجیت پر پورا ٹف ٹائم دیا ہے، پورا زور لگایا وہابیت کے رد میں، وہابیت کے رد میں، وہابیت کے رد میں 100 سال میں، لیکن رافضیت کے رد میں اتنا زور نہیں لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہ اپنی جھولی میں بیٹھ کے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو جی سنیوں اور شیعوں کی تو دیوار ہی ایک ہے جی، ویڑ ہی ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے۔ وہ ایک ہونے کی وجہ سے، یہ مسئلہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل اندر آ گئے ہیں، اور رافضیت اتنا زور پکڑ گئی ہے۔ خارجیت نے اتنا نقصان نہیں کیا، 200-300 سال خارجیت کی تاریخ ہی 200-300 سال ہے، اس سے پہلے خارجیت تو تھا ہی نہیں، وہابیت نہیں تھی، یہ تو صحابہ کے دور سے شروع ہو گئے بدبخت۔ مولا علی نے انہیں جلایا تھا، یہ تو بدبخت ایسے ہیں۔ تو اس لیے ہر دیگ پر نہیں جانا، ہر جگہ نہیں جانا، ہر چمچہ نہیں لینا۔ میں تو ویسے ہی گیا تھا، تیرا منہ کیا ہے، کیسے گیا تھا؟ ویسے ہی گیا تھا، دیکھنے گیا تھا۔ نہ، بالکل پکے ہو جاؤ، سچے سچے کھڑے ہو جاؤ یار۔ اگر عزت رسول پر پہرا دینا ہے تو پھر آپ کو صحابہ کی عزت پر پہرا دینا ہوگا، اہل بیت کی عزت پر پہرا دینا ہوگا، ورنہ جھوٹا ہے بندہ، پھر کوئی حال نہیں، پھر ایسے نہ دعوی ہے، کوئی بات نہیں، بالکل ستھرا سچا ہو۔ عقیدہ اس کا 100% 24 کیرٹ اہل سنت و جماعت ہو۔ حضور مجدد صاحب اکثر دعا فرماتے اللہم امتنا علی اہل السنت والجماعہ، اللہم امتنا علی اہل السنت والجماعہ۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت پہ مارنا، یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت پہ مارنا، یا اللہ مجھے یہ روز دعا ہر نماز کے بعد ضرور کیا کرو، یا اللہ میری نسلوں کو رافضیت سے بچانا، خارجیت سے بچانا، مرزیت سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ ارادہ، یہ پہرا دینا ہے کہ زندگی بھر اپنا ارادہ اور اپنی نیت سچی کر لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا ہے، حضور کے دین کا غلبہ کرنا ہے۔ نیت بندے کی سچی ہونی چاہیے، اور اپنی حد تک، اپنی سطح تک اس کو کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے۔ آگے مسلمان کا یہ کام نہیں کہ منزل ملے، منزل پہ نظر نہیں ہوتی۔ مسلمان سچی نیت سے دوڑ پڑتا ہے، کہتا ہے آگے ہم نے گھوڑے دڑا دیے، اب خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو سرکار کے نظام کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، نبی پاک علیہ السلام کے دین کو عروج بخشنا، اور سرکار کے نظام مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنا۔ میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ زندگی بھر نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حضور کا نظام نافذ ہوگا، شریعت نافذ ہوگی، پوری دنیا میں اسلام ہوگا، تو فرمایا جو بندہ سچی کوشش کرتا مر گیا، فرمایا قبر سے اس کی روح کو زندہ کر کے
یعنی اسے دکھایا جائے گا تیری خواہش تھی لے آج نافذ ہو گیا ہے۔ ہر بندے کو صدق کے دل سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ علامہ شیخ الحدیث صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آج سب سے سوکھا کام ہے اختلاف کرنا، ہے جی میرا اختلاف ہے، اختلاف کرنا سب سے سوکھا کام ہے، لیکن ان 2-3 دہائیوں کے اندر 20-25 سال کے اندر 2 ہستیوں نے دین پہ، ویسے تو سارے بزرگوں کا جس نے بھی جس طرح حصہ ڈالا، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب پہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ٹھیک کہ میرے پیر صاحب ہی ٹھیک ہیں، یہ سب بات ٹھیک نہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری جماعت ہی ٹھیک ہے، میرے پیر صاحب ٹھیک ہے۔ اس سوچ نے دیمک لگائی ہے، اس سوچ نے مارا ہے ہمیں اہل سنت کو۔ اکٹھے اجتماعیت ذہن اکٹھا رکھنے کی کوشش کرو۔ 2 اشروں میں سارے بزرگوں نے کام کیا، لیکن 2 بزرگوں کو کروڑوں سلام ہے۔ ایک کو زمانہ رضوی صاحب کہتا ہے، ایک کو زمانہ جلالی صاحب کہتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں نے پورا انتھک کوشش کر کے ایسے ہر محاذ پہ لڑنے کی کوشش کی ہے۔ ایک جنا تو چلا گیا ہے، ایک میدان میں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ ہمیں حضور کی عزت پر ہر حال میں، ہر گھڑی میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے لیے تن من دھن قربان کرنے۔ ویسے بھی بندہ، میں اکثر کہتا ہوں یار سڑک پہ بھی مرنا ہے، موٹر سائیکل سے گر کے بھی مرنا ہے، چارپائی پہ بھی مرنا ہے۔ میں ابھی ہاسپٹل سے علامہ شہباز قادری صاحب چونڈا کے والے ہمارے ساتھی ہیں، حافظ امتیاز اویسی صاحب ان کے بھائی ہیں، ان کی والدہ کے لیے میں دعا کے لیے وہاں پر ہاسپٹل میں حاضر ہوا، بشیر ہاسپٹل میں۔ اللہ اکبر، لوگ پڑے ہوئے ہیں ICU میں نا، ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ یار آج کوئی نہیں کہتا میرا جسم میری مرضی۔ کوئی کہے نا آ کے، کروڑوں روپے لوگ ڈاکٹر کو دے کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، میری ماں بچ جائے، میری سسٹر بچ جائے، میری بہن بچ جائے، میری والدہ بچ جائے، لیکن پتہ چلا نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے۔ یہ جھوٹی سوچ ہے، جھوٹی فکر ہے۔ کیا ہے یار میرا جسم میری مرضی، تو تخ لعنت ہے۔ اللہ اکبر، لکھ لعنت ایسی سوچ پہ جی۔ یہ حیوانی نعرہ ہے۔ گدھا کہتا ہے میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ کتا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میں پابند نہیں ہوں، میرا کوئی دین نہیں ہے، کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میں کتا ہوں، میں کھوتا ہوں، میں گدھا ہوں، میں بندر ہوں، میں سور ہوں، خنزیر ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ تو جو مسلمان ہو بالخصوص وہ تو تسلیم کرتا ہے اللہ کو، رسول اللہ کو، وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، تو جب تسلیم کر لیا پھر مرضی اپنی کیسی؟ جانور کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور انسان اور مسلمان کہتا ہے جسم بھی رب کا حوالے، مرضی بھی اسی کی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے مرنا تو ویسے بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ ہاسپٹل میں مر جاتا ہے، میں ہاسپٹل میں سوچ رہا تھا کہ یار بندے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک ہاسپٹل نہیں، اللہ اکبر، سارے نہیں، ایک ہاسپٹل میں چلے جو پتہ چلتا ساری دنیا بیمار ہو گئی، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ پارکوں میں چلا جاؤ تو کیا نظر آتا ہے، ہر جگہ کا اللہ اکبر، یہ رب کی نظارے ہیں، رب کا رنگ ہے۔ لیکن مرنا تو ہے، لیکن بندہ مرے تو خادم حسین کی طرح مرے نہ ہے جی۔ بندہ مرے تو پھر سرکار کی وفا کر کے مرے، بندہ مرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے مرے۔ 40 50 سال 60 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں فٹافٹ، بندہ نیت صاف کر کے پورا زور لگا کے یار کہے کہ مجھے عقیدے سے غداری نہیں کرنی، مجھے صحابہ سے غداری نہیں کرنی، مجھے اہل بیت سے غداری نہیں کرنی، مجھے صحیح معنوں میں سرکار کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اعتبار سے پھر یہ بندہ ارادہ کر لے تو جب بھی موت آ جائے تو ہم حاضر ہیں، سبحان اللہ، ہم تیار ہیں۔ جو لکھی ہے وہ ٹالی نہیں جاتی، جو قبر میں ہے باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ لوگ ڈرا ڈرا کے مار رہے ہیں، کرونا 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 کرونا، زیادہ ڈرا کے مار رہے ہیں۔ ہم فتنے کی وجہ سے نہیں بولتے کہ شر کے حوالے سے کہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ کسی سے کسی کو بیماری لگتی نہیں، اسلامی نظریہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ مجھ سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی، جراثیم لگ سکتا ہے، اگر لگ گیا تو مؤثر اللہ کے حکم سے ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں تو مؤثر ہی نہیں ہوگا۔ اثر کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں اللہ کی مرضی نہیں تھی، ابراہیم نہیں جلے، نہیں جلے،
بھئی نہیں جلانا، نہیں جلایا۔ مؤثر اللہ، موسیٰ علیہ السلام رستے میں جا رہے ہیں، آپ نے نا ایک بوٹی کھائی، درد پڑ گیا نا، درد جب پڑا تو زور سے درد پڑا تو اللہ سے عرض کی تو فرمایا یہ بوٹی کھا لو، بوٹی کھا لی، تو بوٹی کھائی تو درد کا آرام آ گیا۔ جب آرام آیا تو اب چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا، پھر گزرے جنگل سے تو درد زور سے پڑی تو آپ نے پھر وہی بوٹی کھائی، درد اور پڑ گیا۔ درد بڑھ گیا نا، تو درد جب بڑھا نا تو عرض کی اللہ بوٹی کھائی تھی تو آرام آ گیا تھا، بوٹی کھائی تھی تو اور درد ہو گیا۔ ہاں آواز آئی پیارے، بوٹی میں شفا نہیں، شفا نہ ہم نے اپنے امر میں رکھی، شفا ہمارے حکم میں ہے، امر میں ہمارے شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا جی، اے لگ گیا تھا، اے لگ گیا تھا، اے لگ گیا، تھوڑا انج وقفہ کر لو، انج وقفہ، کوئی وقفہ نہیں، اے سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرو۔ اگر مرنا ہے مسجد میں مرنا تو قبول ہے، چلو مر جائیں گے تو مسجد میں مریں گے نہیں۔ کیا ہے، اتنا یقین کمزور کر دیا ہے، اتنا یقین کمزور۔ دیکھو نا مرکز ہمارا تھا مکہ مدینہ، وہاں کیا ہے، توڑ دیا ہمیں، ہمارا حال کیا ہے، پریشان ہو گئے ہم۔ لیکن ڈٹ جاؤ یار، کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تجربے کی بات بتاؤں، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کچھ بندوں نے احتیاط کی حد کر دی ہے، حد کر دی ہے۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں، ریکارڈ میں موجود ہے، حد کر دیا احتیاط کی، لیکن کورونا لگ گیا انہیں، بیماری لگ گئی۔ ایسے بندے آپ کی نظروں میں ہوں گے، ہے نا جی؟ حد کر دیا انہوں نے، بھی کپڑے بھی بدلے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، پورا بندہ بھی نیڑے نہیں لگنے دیا، لیکن ہو گیا ہے۔ تو کچھ بندوں نے غیر احتیاطی کی، بے احتیاطی کی بھی حد کی ہے، کوئی نہیں لگا۔ یہ نہیں کہ انہیں لگا، نہیں لگا کچھ لوگوں، لیکن جی سب کو کیوں نہیں لگا جنہوں نے احتیاط، یہ جتنے آپ لوگ ہیں آپ نے احتیاط کی ہے؟ 70% پاکستانیاں تو بنے ہی کو نہیں نا، کیا خیال ہے؟ امر ربی غالب ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ ٹالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب شریعت پر بات آئے گی نہیں کہیں گے مسئلہ ایسے ہی ہے، نا اینج نہیں اینج ہے۔ وہ امام صاحب بیچارے کمزور ہوتے ہیں، حاجی صاحب ایک تھوڑا سا زور لگا، مولوی صاحب اینج ہے، امام صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیچارے کمزور بندے ہوتے ہیں جی۔ تو یا کہ حاجی صاحب آرام نال بہو، مہربانی کرو، ہم آپ کے ملازم نہیں، ہم رسول اللہ کے مصلی کے وارث ہیں۔ یہ سرکار کا مسئلہ ہے، یہ نوکری نہیں، یہ تو سرکار کے مسئلے پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو بس تھوڑا سا بندہ صحیح مضبوط ہو جائے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنا نہ پورا زور لگاؤ سرکار کی ناموس، سرکار کی عزت، ختم نبوت کے لیے، عقیدے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، لیکن تیاری کر کے بندہ جائے نا، مرنا ہے تو جانا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ کل کی شب جو آنے والی شب سوار شریف کو، کل نہیں تو اگلی شب ہے نا، شب برات۔ صحیح بات ہے، بعض کی برات کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بعض کا بیڑا تر جائے گا، لیکن استقبال اچھے طریقے سے کرو، تیاری اچھے طریقے سے کرو۔ ساری رات سوتے ہو یار، لیکن ایک رات جاگ لو، فیصلوں والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھو، ذکر کرو، کوشش کرو، درود شریف پڑھو، گڑ گڑاؤ، رو۔ اگر رونے، دل زیادہ ہی کمزور ہے، بیمار ہے، دل کولا ہے، دل نہیں کر رہا رونے پہ، منہ بنا لو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میرے لیے اچھا فیصلہ لکھ دے، میرے لیے نبی پاک کی بارگاہ لکھ دے، میرے لیے رسول اللہ کی عزت لکھ دے، میرے لیے صحابہ کی عزت لکھ دے، میں زندگی کی آخری سانس تک نبی پاک کی عزت سے وفا کروں، سرکار کی ذات سے وفا کروں۔ غداری میرے مقدر میں نہ لکھنا، میری نسلوں کے مقدر میں لکھ، میری نسلوں کے مقدر میں بھی حضور کی وفاداری لکھ۔ تو شب برات کا استقبال نہ پورے زور سے کریں۔ میں کل بھی سنگیوں سے عرض کر رہا تھا کہ عام راتوں میں پچھلی رات کو ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک دروازہ، جس کو بزرگ کہتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی ہے جی، کرے بلند آوازہ۔
جی ایک دروازہ کھلتا ہے نا، ایک دروازہ، وہ بھی ولیوں کو نظر آتا ہے، خواص کے لیے پچھلی رات کو دروازہ کھلتا ہے، ایک دروازہ ہر رات۔ لیکن اس شب کو، شب برات کو، یہ نہیں پچھلی رات کا انتظار نہیں، سرے شام ہی، شام ہوتے ہی 1 2 3 نہیں 300 رحمت کے دروازے کھول پہ رحمت والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ میں اس کی جولی بھر دوں، اس پہ کرم کر دوں۔ کسی نہ کسی دسترخوان پہ ضرور آپ نے بیٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے رات کو نا ایسے حضور کو منانا ہے، دعا کرنی ہے، اگر ہو سکے یاد آئے تو میرا نام لے کر دعا کر دیں، میری آخرت بھی بہتر ہو جائے، ایمان کی اللہ سلامتی رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دل سے نعرہ ضرور لگانا ہے اس رات کو بھی، تاکہ ہمارا ریکارڈ جب جائے نا، یہ پہلا دن ہوگا، یہ شب برات پہلا دن ہوتا ہے ریکارڈ کا، اور ادھر سے آخری دن ہوتا ہے عصر کے ٹائم۔ عصر کے ٹائم بھی یہ نعرہ آخر پہ ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور شروع میں بھی نعرہ ہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واہ، منتظمین کی اللہ خیر کرے، آج مزہ آ گیا ہے نا، محبت سے، سبحان اللہ، روحانی سکون آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا بات ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، اور حضور کی محبت سے آپ کو خاص حصہ عطا فرمائے، اور سرکار کے صدقے سے اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔